اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے کلیم، سمندر کے کنارے پہنچو، 3 کشتیاں کنارے پہ لگنے والی ہیں، ان مسافروں کو متنبع کر دو کہ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا جب یہ حکم سنا تو آپ فوراً اپنے حجرے سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں سمندر کے کنارے پہنچا تو سمندر پرسکون تھا، یعنی اس کے اندر موجیں نہیں اٹھ رہی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے انتظار کرتے رہے، منتظر رہے ان کشتیوں کا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا اور ان کو متنبع کرنے کا کہا تھا کہ میرا امر آنے والا ہے، ان کو جا کر متنبع کر دو، اگر وہ بچ سکتے ہیں تو بچنے کی کوشش کر لیں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے ٹہل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کشتیوں کا انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے کنارے لگنا ہے۔ اسی اثناء میں ایک کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آواز دی، اے کشتی والو سنبھل کر آنا، اے کشتی والو سنبھل کر آؤ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آؤ، اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کشتی والوں کو متنبع کیا تو وہ کشتی والے کہنے لگے، اے موسیٰ، اللہ کے امر کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو رات قبر میں ہے وہ باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ اب یہ جواب ان کشتی والوں نے یعنی مسافروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اب کشتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے کنارے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سمندر کے اندر کوئی موج نہیں ہے، سمندر جو ہے بالکل پرسکون ہے، لیکن جو ہی وہ کشتی کنارے کے قریب پہنچی یک لخت ایک موج اٹھی اور کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوئی۔ جب کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوئی تو تمام مسافر ہے ان کو آپا دھاپی پڑ گئی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں تھے تو کشتی اپنا توازن کھو بیٹھی، یوں وہ کشتی جو ہے وہ سمندر برد ہو گئی، پانی میں ڈوب گئی، جو مسافر تھے وہ غرق ہو گئے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تباہی کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی جو مصلحتیں ہیں ان پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ اچھے بھلے کنارے کے قریب پہنچ رہے تھے تو بالکل سمندر کے ساحل کے قریب آ کر ان کو موت نے آ لیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد دوسری کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی تو آپ نے دور سے آواز دی، اے کشتی والو سنبھل کر آنا، گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آؤ، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ تو انہوں نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو پہلی کشتی والوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے امر کو کون ٹال سکتا ہے، تقدیر کا لکھا کون بدل سکتا ہے، اگر ہماری موت آئی ہے تو وہ آ کر ہی رہنی ہے، وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اب وہ مسافر ساحل کی طرف یعنی وہ کشتی ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے، جب وہ کشتی بھی ساحل کے قریب آئی تو موج اٹھی اور وہ لقمۂ اجل بن گئے، کشتی غرق ہو گئی، مسافر جو ہے وہ مر گئے۔ اب یہ 2 کشتیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تباہ ہوئی ہیں تو آپ پریشان ہیں اور اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں غور کر رہے ہیں کہ جب میں انہیں متنبع بھی کر رہا ہوں تو یہ متنبع کرنے کے باوجود احتیاط نہیں کر رہے اور اللہ کا امر آ رہا ہے اور یہ سمندر برد ہو رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، لیکن ساحل کے قریب آ کے اپنی منزل کے قریب آ کر یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ اب یہ باتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سوچ رہے ہیں یا ان کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جب تیسری کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ان کو متنبع کیا کہ احتیاط کے ساتھ گناہوں پہ توبہ کرتے ہوا ہو، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ جب انہوں نے یعنی تیسری کشتی والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس تنبیہ کو سنا تو وہ عرض کرنے لگے، اے موسیٰ تو بھی حق ہے، تیرا رب بھی حق ہے اور اللہ کا امر جو آنے کو ہے وہ بھی حق ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، تو ہم اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ آ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے وسیلے سے ہمیں پار لگائے گا عافیت اور خیر کے ساتھ۔
اب وہ کشتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے اور بالآخر وہ ساحل پہ وہ کشتی جو ہے ساحل پہ پہنچ گئی، اپنی منزل پہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ فوراً سمندر پہ پہنچو، سمندر کے ساحل پہ پہنچو، سمندر میں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، غرق ہونے والی ہیں، ان کو جا کر متنبع کر دو، اگر وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو وہ بچا لیں، یعنی نقصان سے بچ سکتے ہیں تو وہ بچ جائیں۔ تو یا اللہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 3 کشتیاں غرق ہوں گی، 2 کشتیاں تو غرق ہو گئی ہیں، تیسری کا بچنا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے موسیٰ، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے سنا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو بھی حق ہے، تیرا رب بھی حق ہے، تیرے اللہ کا امر بھی حق ہے، تیرے اللہ کا حکم بھی حق اور سچ ہے، لیکن ہم رب کی رحمت کے بھروسے پر سفر کر رہے ہیں، اس کی رحمت کے بھروسے پہ چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں عافیت اور خیر کے ساتھ پار لگائے گی۔ تو اے میرے موسیٰ، جو باب رحمت پہ آ کے دستک دیتا ہے، میرے رحمت کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، جو میری رحمت کا دامن جو ہے وہ تھام لیتا ہے، پھر میں اس کو مایوس نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی قابلیت پہ بھروسہ کیا اور تیسری کشتی والوں نے میری رحمت پہ بھروسہ کیا، تو جو پھر میری رحمت پہ بھروسہ کر لیتا ہے میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو میں پار لگا کر چھوڑتا ہوں، اس کو میں غرق نہیں ہونے دیتا، اس کا میں نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بولو، آج لوگ اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اور جو عبادت گزار ہے یعنی جو مذہبی طبقہ ہے وہ اپنی عبادت کی وجہ سے، اور جو وظائف پڑھنے والا طبقہ ہے وہ وظائف پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ ان کا دھیان اپنی اعمال پہ تو ہے لیکن اللہ کی رحمت کا بھروسہ نہیں ہے۔ باب رحمت پہ یعنی رحمت کا جو دروازہ ہے اس پہ دستک نہیں دے رہے۔ بے شک اعمال کرنے چاہیے، اعمال کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن ان کو ٹھوکر کہاں لگ رہی ہے کہ جیسے اعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، ایسے بھی اعمال قبول بھی اللہ کی خاص رحمت سے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اعمال کرنے کی توفیق تو دے دیتا ہے لیکن اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو اللہ بولو، جو اعمال کر لیے مگر قبول ہی نہ ہوئے، نہ دنیا کا کوئی نفع ہوا نہ آخرت کا کوئی نفع ہوا، تو پھر ان اعمال کو کرنے کا فائدہ کیا؟ آج جو لوگ وظائف پڑھ کے برباد ہوئے ہیں، یہ کیا ہے کہ ان کو اعمال کرنے کی توفیق مل گئی لیکن ان کو نفع نہیں ہوا، یعنی وہ رحمت خاص نہیں ہوئی کہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے۔ جو یہ لوگ اعمال کرتے گئے یا کر رہے ہیں آج بھی، تو یہ قبر میں اترتے جا رہے ہیں، اب یہ نہ زندوں میں ہیں اور نہ یہ مردوں میں، جبکہ انہوں نے اعمال اس جذبے اور جوش اور نیت سے کیے تھے کہ ان اعمال سے ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ان کو ٹھوکر کہاں لگی کہ اعمال بھی کرنے ہیں اور مناجات بھی کرنی ہے، اللہ سے عاجزی بھی کرنی ہے، اللہ سے قبولیت کی مہریں بھی لگوانی ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اب چنائی کر رہے ہیں، گارے مٹی کے ساتھ چنائی کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے۔ تو اللہ بولو، یہ ہے وہ ہماری خطا، یہ ہے وہ ہماری غلطی، یا یہ ہے وہ ٹھوکر جو ہمیں لگی ہے بالخصوص وظائف پڑھنے والے لوگوں کو، یا آج کے دور میں جو محنت ریاضت یعنی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس طرح وظائف کرنے والے لوگ وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ دعاؤں سے مناجات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ڈنگے کی چوٹ پہ 1.5 سال سے یہ بات کہی اور کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ وظائف کرنے والے ہیں
उनके यहाँ ना आपको दुआएं मिलेंगी, ना मुनाजात मिलेंगी, ना दुरूद पाक मिलेगा और ना इस्तिग़फ़ार मिलेगा। और अगर ये तीनों अमाल मिलेंगे भी तो ना होने के बराबर बहुत मुख्तसर वक्त के लिए, यानी कलील मिलेंगे। बाकी उनका सारा वक्त औरादो वज़ाइफ पे लगता है कि हम वजीफे पढ़ पढ़ के तकदीर को बदल के छोड़ेंगे, हालात को बदल के छोड़ेंगे, अपने काम अल्लाह से करवा के छोड़ेंगे। फिर जब वो इस जिद पे आ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनको उनकी जिद के अंदर ही थका देता है, उनको उनके इरादों के अंदर ही थका देता है और मिलता कुछ नहीं है सिवाय बर्बादी के। जितना वो पढ़ते जाते हैं मायूस भी होते जाते हैं, थकते भी जाते हैं और मिलता भी कुछ नहीं, और बिलाखिर वो रज्जत का शिकार हो जाते हैं। फिर खुद नहीं उजड़ते बल्कि अपनी नस्लों को भी उजाड़ कर रख देते हैं। क्यों? उन्होंने भरोसा किया अपने आमाल के ऊपर। वो ये भूल गए कि आमाल की तौफीक मिल जाना एक अलग इनाम है, फिर उन आमाल का कबूल हो जाना ये खासुल खास इनाम है। आमाल की तौफीक मिल गई, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का करम है। जिससे मैंने कहा कि आमाल तो कर लिए, जब आमाल कबूल ही ना हुए तो फिर करने का क्या फायदा हुआ। तो इसलिए अल्लाह बोला जब आमाल करो, चाहे कोई भी इबादत करो या कोई भी अमल करो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाई है। फिर साथ साथ आजिज़ी भी पेश करो, मुनाजात भी करो कि ऐ अल्लाह मेरी इस हिम्मत को, कोशिश को, मेरे इस अमल को, मेरे इस वजीफे को या जो भी आप कर रहे हैं, या अल्लाह अपनी बारगाह रहमत में शर्फ कबूलियत अता फरमा, इसको कबूल फरमा ले। ये इस पाए का नहीं है, इस दर्जे का नहीं है, इसमें इतना इखलास नहीं है, या तेरी शान शान नहीं है कि मैं तेरे दरबार में पेश कर सकूं, लेकिन या अल्लाह तू अपनी रहमत के सदके मेरे इस अमल को कबूल और मंजूर फरमा ले। तो अल्लाह जब अमल करने वाला शख्स यानी आमिल जो है वो अमाल भी कर रहा होगा और उसकी निगाह या उसका भरोसा अल्लाह की रहमत पे भी होगा, तो इंशाअल्लाह अमल के दौरान भी आसानी होगी और अमल भी कबूल होगा। यानी जिस मकसद के लिए इंसान अमल करेगा वो मकसद भी उसको हासिल हो जाएगा। जब आप अमाल कर रहे हैं, आपकी निगाह सिर्फ महज अमल के ऊपर है, उसकी कबूलियत की तरफ आपका ध्यान नहीं है या अल्लाह से नहीं मांग रहे, तो अल्लाह बोले वो अमल आपको लड़ जाएगा, आपके लिए वो मसाइल और आजमाइशें लेकर आएगा, परेशानियां लेकर आएगा। दौराने अमल भी आप परेशान होंगे और अमल के बाद मिलना भी कुछ नहीं है सिवाय जिल्लत के, सिवाय रुसवाई के, सिवाय माली तंगदस्ती के, सिवाय लाइलाज बीमारियों के और सिवाय घर के अंदर बद इत्तफाकी झगड़े और कर्ज के यानी मकरूज होने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। अगर वही अमल आप कर रहे हैं और अल्लाह से डर भी रहे हैं, अल्लाह से कबूलियत के लिए मुनाजात भी कर रहे हैं, तो वो अमल आपके लिए खैर लेकर आएगा, सलामती लेकर आएगा, आफियत लेकर आएगा, आसानियां लेकर आएगा। वो अमल भी हमवार तरीके के साथ चलेगा, थोड़े वक्त के अंदर वो आप वजीफा वो अमल भी कर लेंगे, फिर साथ ही साथ उस अमल के फ्यूजो बरकत यानी नफे फायदे भी जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो अमल मुकम्मल होगा फिर तो वैसे खैर हो जाए, फिर तो वैसे ही कर्म हो जाएगा। तो अर्ज मैं ये करना चाहता हूं कि जो भी आप आमाल कर रहे हैं उन आमाल को आप जारी रखें और अल्लाह का उठते बैठते शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ने मुझे आमाल की तौफीक दी है। लेकिन ये बात मत भूलें कि मैंने इन अमाल को अल्लाह की बारगाह में कबूल भी करवाना है। यानी अर्ज ये करना चाहता हूं कि चलते भी रहो और डरते भी रहो। जो आप अमाल कर रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया से या किसी के बताए हुए अमाल कर रहे हैं, अभी शुरू किए हैं या पहले से शुरू किए हुए हैं, उन आमाल के अंदर एक मसनून दुआ को शामिल कर ले और वो दुआ है या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। कम अज कम इस दुआ को हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ लिया करें। फिर जो वजीफा जो अमल आप कर रहे हैं उस अमल को करने के बाद दुआ किया करें और उस दुआ के अंदर इस दुआ को भी शामिल कर लें, इन कालिमात को भी शामिल कर लें, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह बोले इसके अंदर राज ये है कि जब आप अल्लाह से यूं मांगोगे कि या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, तो जो अल्लाह आपको इस अमल के ऊपर या इस दुआ के ऊपर अनायत फरमाएगा उसका कोई हिसाब नहीं होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं है। नेमत के बारे में पूछा जाएगा, नेमत का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो अमल आप कर रहे हैं, वजीफा कर रहे हैं,
وہ آپ کرتے رہیں. جب اس دعا کو شامل کر لیں گے تو اس وظیفے کے اندر بھی اللہ آسانیاں فرمائے گا، یعنی اس کے اندر نہ ہمواری نہیں آئے گی، رکاوٹ نہیں آئے گی، وہ عمل آپ کا ٹوٹے گا نہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگا اور آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا، سلامتی لے کر آئے گا، عافیت لے کر آئے گا. اس عمل کرنے کا آپ کو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نفع ہوگا. جو اللہ کی رحمت کو تھام لیتے ہیں، دامن کو تھام لیتے ہیں، یا اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا. میں آخری بات کہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے. آپ تمام حضرات نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا. حجاج بن یوسف وہ سفاک اور ظالم گورنر گزرا ہے کہ جس نے اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور جو اس نے اپنے کرندوں کے ذریعے، جلاد کے ذریعے لوگوں کو مروایا، صحابہ کو شہید کروایا، تابعین تبع تابعین کو شہید کروایا اور ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو اذیتیں دیں، وہ مظالم ایک الگ داستان ہے. صرف اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. ایسا ظالم وہ انسان تھا. لیکن جب وہ مرنے لگا تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، تیری ساری مخلوق کہتی ہے، تیرے بندے بندیاں کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی بخشش نہیں ہونی، لیکن میں تیرے دامن رحمت کو پکڑتا ہوں، دروازے رحمت پہ دستک دیتا ہوں کہ اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. مجھے امید ہے کہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے گا، یعنی مجھے بخش دے گا. اب یہ دعا حجاج بن یوسف نے مرتے وقت کی. جب یہ دعا کا علم یا حجاج بن یوسف کی موت کا علم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہوا تو آپ کو رشک آیا کہ کاش اللہ یہ موت مجھے بھی عطا کرے، کہ اس نے ساری زندگی اتنے مظالم ڈھائے ہیں لیکن مرتے ہوئے اسے کیسی خوبصورت دعا کرنے کی توفیق مل گئی ہے. کاش اللہ مرتے ہوئے مجھے بھی ایسے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں بھی رب کے رحمت کے دروازے پہ دستک دیتا ہوا اس دنیا سے جاؤں. یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اب حجاج بن یوسف کی موت کے اوپر رشک کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسی موت عطا فرمائے. پھر جب یہ بات چلتے چلتے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مرتے وقت وہ یہ دعا کر رہا تھا؟ تو جو چشمدید گواہ تھے انہوں نے کہا جی ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب اس کی روح پرواز کرنے والی تھی تو وہ رب کی بارگاہ میں یوں مناجات کر رہا تھا کہ یا اللہ، تیری مخلوق کہتی ہے میں نے بخشے نہیں جانا، تیرے بندے بندیاں کہتی ہیں میں نے بخشے نہیں جانا، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں تیری رحمت سے جو ہے امید رکھتا ہوں کہ تو میری بخشش فرما دے گا، درگزر والا معاملہ فرمائے گا. جب لوگوں نے گواہی دی تو شیخ حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر وہ خبیث یہ دعا کرتے ہوئے مر گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی آسانی والا کوئی معاملہ فرمائے گا. تو لوگ جس بندے نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں اگر آخری وقت میں بھی اس نے رحمت کے دروازے پہ دستک دے دی ہے تو شیخ حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کیوں اللہ کا وعدہ ہے جو اس کے رحمت کے دروازے پہ آ کے دستک دے گا، باب رحمت کو کھٹکھٹائے گا، اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اس کو خالی نہیں موڑوں گا، اس کو خالی نہیں موڑوں گا. وہ تو ہمیں حکم دے رہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو تمہارے دروازے پہ سائل بن کر آ جائے جھڑکی مت دو، خالی مت پھیرو، تو خود وہ خالی پھیر دے گا. تو اس لیے جو اللہ والا دنیا میں اللہ کے رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے اس کی جولی خالی نہیں رہتی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعمال کا تکبر اپنے اندر بڑھنے نہیں دو کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم ریاضت کر رہے ہیں، ہم چلے لگا رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا میں کوئی فلاں نیک عمل کر رہا ہوں، حج عمرے کر رہا ہوں. اگر اللہ راضی نہ ہوا، اللہ ہی کو پسند نہ آئے، اللہ نے منہ پہ دے مارے تو یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ؟ مختصر اور آسان سی مثال اور بات یہ ہے کہ ایک دلہن بنتی ہے، سمرتی ہے اپنے حساب سے اور بہت خوبصورت جو ہے وہ سمرتی ہے اور سمرنے کے بعد بہت خوبصورت دکھتی ہے، دکھائی دیتی ہے. لیکن پہلی ہی رات سہاگ رات کوئی
اس کا شوہر جب اس کو دیکھتا ہے اس کو ہی پسند نہیں آتی، تو اللہ والو اس کا سنورنا سارے زمانے کو پسند آ گیا لیکن اپنے شوہر کو پسند نہ آیا تو اس کے سنورنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح سارا زمانہ ہمیں کہتا رہا کہ ہماری اماں بڑی عبادت گزار ہے، ہمارے ابو بڑے حاجی ہیں، میں بڑا تبلیغی ہوں، فلاں بڑا اچھا ہے، بڑے اعمال کرتا ہے، بڑا مذہبی ہے، لوگ ہماری تعریفیں کرتے رہے لیکن ہمارے اعمال اللہ ہی کو پسند نہ آئے تو دوسروں کی تعریف ہمیں کیا نفع دے گی؟ تو آج جو لوگ وظائف کرتے ہیں وہ معاشرے کے اندر بڑے معتبر کہلاتے ہیں، تو شافعی نے جب راز سارے کھول دیے ہیں کہ تم معتبر نہیں ہو بلکہ تم ظالم ہو کہ تم نے دنیا کی ہوس میں پاگل ہو کے شرائط کے بغیر وظائف کیے کہ ہمیں دنیا کا یہ بھی مل جائے، ہمیں دنیا کا یہ بھی ملے، تمہیں ملا تو کچھ نہ، جو کچھ تھا وہ بھی چھن گیا، اور تم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو بھی ذلت کی وادیوں میں کھو دیا ہے، اور ایسی وادیوں میں ان کو اتار دیا ہے کہ اب ان کو کوئی نکالنے والا کوئی نہیں ہے، چاہے تم نے یہ عمل لا علمی میں کیا ہے یا جانتے ہوئے کیا ہے، شعوری کیا ہے یا لا شعوری کیا ہے، اب امت کے اوپر حجت پوری ہو چکی ہے، اب راز راز نہیں رہا، یہ راز فاش ہو گیا ہے کہ جب دنیا کی ہوس میں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، مغلوب ہو کے جب ہم شرائط کے بغیر وظائف کریں گے تو ہم وظائف کرنے والے، عبادت کرنے والے تو کہلوائیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبولین میں شامل نہیں ہو سکتے یا مقبول نہیں کہلوا سکتے۔ کیوں؟ ہماری نگاہ وظائف پہ چلی گئی، ہماری نگاہ اعمال پہ چلی گئی۔ میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میری نگاہ اس کام پہ چلی گئی کہ میں تو اتنا دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں حج عمرے کر رہا ہوں تو میری نگاہ حج عمرے پہ چلی گئی، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میری نگاہ نمازوں پہ چلی گئی، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں تو میری نگاہ صدقہ خیرات پہ چلے گی۔ اسی طرح اوراد و وظائف کرنے والے ہیں تو ان کی نگاہ اوراد و وظائف پہ چلے گی۔ پھر اللہ والوں انہوں نے 100 150 وظائف کیے لیکن ملی کائی شے نہیں۔ تو یہی نقطہ آج میں نے آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں یا دیگر نیک اعمال آپ کر رہے ہیں وظائف سمیت، تو نگاہ اعمال پہ نہیں رکھنی، نگاہ اللہ رب العزت پہ رکھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھنی کہ اللہ قبول کر لے۔ تو عمل کے دوران بھی، عمل سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی، عمل کے اختتام پہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا، مناجات کرتے رہنا کہ یا اللہ یہ عمل بھی تیری توفیق سے ہوا ہے، تو یا اللہ یہ قبول بھی تیرے امر سے ہونا ہے، اگر تو قبول نہ کرے تو یہ عمل تو اس شان نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں اور قبول کروا لوں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تصرف ہی نہیں ہے، میں نے تو جیسا بھی کیا ہے ناقص ہے، کامل ہے، جیسا بھی ہے کیا بھی تیری توفیق سے ہے، اور میں بارگاہ میں عرضی ڈال رہا ہوں کہ تو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لے۔ تو یوں اللہ والو چلو گے، تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ عمل کے دوران بھی آپ پریشانیوں سے بچے رہو گے، اور عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کو دنیا کے بھی نفع ہوں گے اور آخرت کے بھی نفع ہوں گے۔ اگر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہ کو عمل کے اوپر ٹکا دو گے تو پھر عمل کے دوران بھی پریشانیاں آئیں گی، اور بعد میں پریشانیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو پھر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے بچنے کے لیے میں نے مسنون دعا آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب عمل کرنے بیٹھیں تب بھی یہ دعا کریں، اور جب عمل کر لیں تب بھی یہ دعا کریں، اور ہر نماز کے بعد بھی یہ دعا 3 بار کم از کم پڑھیں۔ اسی طرح زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو رنگ برنگے اوٹ پٹانگ شرائط کے بغیر وظائف نہیں کرنے، اسی مسنون دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یوں ہاتھ اٹھا کے مانگو، یوں ہاتھ اٹھا کے مانگو، یہاں ہاتھ رکھ کے مانگو یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگو، دل ہی دل میں مانگو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق سجدے میں سر رکھ کے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اس وقت سر اٹھاؤ جب شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ بدر میں جب کڑا وقت آیا
हुजूर सल्लल्लाहु की ज़ात अक़दस पे, हुजूर सल्लल्लाहु की प्यारी उम्मत पे, आपके गुलामों पे, दीन के ऊपर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने मैदान बदर के अंदर सजदे में सर रख के यही दुआ की थी, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में, यानी हालत सजदा में ज़ारो कतार हिचकियां लेकर रो रहे थे और ये दुआ कर रहे थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक जो है सजदे से उठाया, तो पीछे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। तो सैयदना अबू बकर क्या फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने मुस्कुराते हुए देखा तो मैं, उसमें तो नुकसान होता ही नहीं, दीन तो सलामती का नाम है, भले का नाम है। ये क्या बात हुई, कभी नफा हो गया तो कभी नुकसान हो गया, ये तो दुनिया के काम है, दुनिया के मामलात में होता है, कभी नफा हो गया तो कभी नुकसान हो गया। अल्लाह के साथ जो तिजारत है उसमें तो नफा ही नफा है। बंदा करे जिक्र तो घर में बीमारियां आ जाए, बंदा करे जिक्र तो बंदा खुशहाल हो तो कंगाल हो जाए, बंदा करे जिक्र तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, बंदा करे जिक्र और कखों होला हो जाए। चार ही बातें सिखाई है ना उम्मत को हमने एक साल के अंदर, तो ये अकल मानती है कि ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਜ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ? फिर तो तुम कम चुक के रखिया, 7वें गेर भजाई जाते पे ही मोटरसाइकिल है, ए भी पढ़ो ए भी पढ़ो, हूं रसाला नवा आ गया, रुपये 55 लाए ने, सारे पढ़ो, नाल हमसाए भी वंडो जाके। ये तो शाफी ने आके बंद है, तो आपको कोई अकल आई है कि भाई अगर नमाज का हुक्म है तो नमाज के फजाइल हैं, तो फिर नमाज का तरीका भी है। ये तीन चीजें हैं, बे नहीं अल्लाह का जिक्र हुक्म है, अल्लाह के जिक्र के फजाइल हैं यानी अजर व सवाब है, तो अल्लाह के जिक्र का तरीका नहीं लाना किधरों। हाँ हूं समझ आई गल, कहते जी शाफी अल्लाह के जिक्र से रोकता है, शाफी अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकता, शाफी तुम्हारी बेवकूफियां जो तुम कर रहे हो उन बेवकूफियों से रोकता है कि नमाज अल्लाह का हुक्म, नमाज का हुक्म लिया कमली वाले से, नमाज के फजाइल लिए कमली वाले से, तो तरीका मेरे तेरे पीर का चलेगा, तरीका भी कमली वाले का चलेगा। ये असूल हो गया ना। तो अब जब जिक्र सबसे बड़ा कौन सा है, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, नमाज सबसे बड़ा अल्लाह का जिक्र है, तो उसका तरीका कमली वाले से लिया है। तो जो जिक्र तस्बीह और तहलील हम करते हैं, हुक्म अल्लाह का वो मिला कमली वाले से, जिक्र का, जिक्र के फजाइल मिले कमली वाले से, तो तरीका तेरे मुर्शद दा चल जाना सी, रसाले दा चल जाना सी। जब अल्लाह वालों हमने अपना तरीका उसके साथ लगाया तो हमें नफे की बजाय नुकसान होना शुरू हो गया। अब जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली बार आप कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर कोई मुशरक है तो अल्लाह सारा शिर्क उसका, सारे गुनाह उसके क्या कर देगा, माफ कर देगा। अगर वो हमारी तरह अहले ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो अल्लाह उसकी जुबान को, उसकी रूह को पाक कर देता, गुनाहों की नजासत धो देता है। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह, जब बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जाओगे तो अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के मार्फत, राह सलूक आपका तय होता जाएगा। कितने बयानात के अंदर मैंने ये बात समझाई कि मक्की दौर सारा का सारा दो अज़कार हैं। कितने अज़कार? दो। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सहाबा उठते बैठते बावाज बुलंद कहते थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यूं आवाजें निकालते, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। काबतुल्लाह की तरफ यूं रुख करके उंगली इशारा करके कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरा कोई जिक्र नहीं था। तब तो दुरूद पाक का हुक्म भी नहीं आया था। मक्की दौर कमो पेश जो 13 साल है उसमें ये दो अज़कार थे, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने अल्लाह इसमें ज़ात, ला इलाहा इल्लल्लाह नफी असबात। मुर्शिद कामिल मुरीद सादक, जब मुर्शिद कामिल ने अपनी सोबत के अंदर नफी असबात और इसमें ज़ात यानी अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह दो अज़कार करवाए, तो अल्लाह ने सहाबा को क्या शान दी कि सारी दुनिया के कुतब गौस अब्दाल मिल के भी एक अदना सहाबी रसूल है, उसके पांव के साथ जो मट्टी लगी है उस मट्टी को भी नहीं पहुंच सकता। तो जिक्र उन्होंने कौन से किए थे? अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने उनको क्या शान जो दे दी। हमने किया अल्लाह अल्लाह, हमने किया ला इलाहा इल्लल्लाह, हम क्या हुआ, कुड़ियां कार तलाक लेके आ गई, कारोबार चलता था वो उजड़ गया, आप बिस्तर पे पड़ गए, ठीक है। और आखिरी वक्त ऐसा आ गया कि मुर्तद होने के करीब पहुंच गए और अगली नस्लें जो है वो नशई डाकू लुच्चे लफंगे जो बन गए कि जिनके घरों में वली पैदा होने थे,
उनके घरों में नशे करने वाले पैदा हो गए, लुच्चे लफंगे बदमाश कातल पैदा हो गए। इसका क्या मतलब है कि हमने कहीं गलती की है, हमने मुर्शद की सोबत के बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, हमने मुर्शद की सोबत के बगैर, हदायत के बगैर, तरीके के बगैर जिक्र किया है। सहाबा ने इसमें ज़ात और ला इलाहा इल्लल्लाह हजूर के हाथ में हाथ दे के पढ़ा था या हाथ दिते बगैर पढ़े आसे? हाँ, आगे ना लाइन पे होना हुन पता चले कहते जी असी पीरा फकीरां नूं नहीं मानदे, असी पीरा फकीरां नूं नहीं मानदे। तो सहाबा ने अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह ये दो अज़कार हैं, ये हजूर के हाथ में हाथ दिया है, अपने गुनाहों से तौबा की है, शिर्क से तौबा की, जो साबिका जिंदगी थी, जो भी उनके मज़हब थे उनसे तौबा की है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। उसके बाद भी जो गुनाह थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मामलात के अंदर भी बैयत ली है, उन गुनाहों को छोड़ा है, उन आदात को छोड़ा है, उन तौर तरीकों को छोड़ा है। फिर कमली वाले के हाथ में हाथ दे के अल्लाह पुकारा है, कमली वाले के हाथ में हाथ दे के ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारा है। और आज का मुसलमान इस कदर बेशर्म हुआ है कि हराम खा खा के असी बलियां बुलियां नो पीरा शीरा नो नहीं मनदे मुंदे है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं फिर पीर क्यों याद आ जाते हैं, फिर अल्लाह के वली क्यों याद आ जाते हैं। कभी दीन पढ़ा होता, कभी कमली वाले की जिंदगी पढ़ी होती, कभी औलिया अल्लाह के बयानात सुने होते, उनकी सोबत में बैठे होते, तेरे ऊपर यह बात मुनकशिफ होती कि सहाबा ने अल्लाह अल्लाह कैसे की थी। सहाबा ने अल्लाह का जिक्र जो है हजूर के हाथ में हाथ देने से पहले किया था, ये बाद में किया था, हाथ दे के किया था, हाथ देने के बगैर किया था। अगर सहाबा ने हाथ में हाथ दिया है तो आज के दौर में भी हजूर के जो गुलाम हैं, जब तक उनके हाथ में हाथ नहीं दोगे जिक्र का नफा दुनियावी नहीं होगा। आखिरत में अल्लाह कुछ अता कर दे तो कर दे, वरना तो जिक्र करता जाएगा, लीरो लीर होता जाएगा। हाँ, समझ आ गया उन सारा कुछ। शम्मा भी आईया ने, चलो शुक्र है कुछ आया है। शम्मा आईया ने, ये शामा आईया ने, मिलते जुलते लफ्ज है ना। कहीं ये ना करो हजरत साहब मैं तो शामा कह रहा, तुम एवं समझते हो कि शर्म आ गई है। मैंने शर्म अजे नहीं आई, मैंने तो अभी भी रसाला पढ़ना है, मैंने तो 15 चैनल अभी भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैं सबके बयानात सुनता हूं अभी भी। जैसे सहाबा ने जिक्र किया है हजूर के हाथ में हाथ दे के, फिर जो मामलात थे वो जाके बताएं, या रसूलल्लाह मैं ये पढ़ता हूं, मेरी ये कैफियत है, मेरी ये कैफियत है, मेरी ये कैफियत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत ज़ैद आते हैं। कौन आते हैं? हजरत ज़ैद आते हैं। या रसूलल्लाह दिल उदास हुआ था, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं ज़ैद कैसे गुजर बसर हो रही है, कैसे गुजर बसर हो रही है। अब ये क्या हो रहा है, मुरीद की और पीर की मुलाकात हो रही है। जिस तरह हम कहते हैं हाँ भाई ठीक हो, खुश हो, खैर से आए, और सुनाओ कैसे गुजर बसर हो रही है। अर्ज की या रसूलल्लाह दिन में रोजा रखता हूं, तो जो है दिन में रोजा रखता हूं, प्यासा रहता हूं, और मेरा जिगर जो है प्यास से पिघलता है, और रात को आपकी मोहब्बत में तड़पता हूं। नहीं समझ आ रही, या आपको पता चल गया कि आज शाफी फार्म में है, हमारी बिस्ती बड़ी होनी है आज। मैं क्या करता हूं, दिन में रोजा रखता हूं और अपना जिगर पिघलाता हूं, यानी प्यास और गर्मी शदीद इतनी है, सहरा की गर्मी है, और रात आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में जल के गुजारता हूं। अब आगे सुनिएगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़ैद सुबह रोजा रखते हो, रात मेरी मोहब्बत में करवटें बदलते हो, जरा जमाने को ये तो बता फिर मिला क्या है, जमाने को ये तो बता कि मिला क्या है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करने के या रसूलल्लाह मैं आसमान को, सातों आसमान को, रब के अर्श को यूं देखता हूं जैसे जमीन पे इंसान एक दूसरे को देखते हैं, यानी अल्लाह ने सारे हिजाबात हटा दिए हैं। या रसूलल्लाह जब मैं निगाह उठाता हूं तो अल्लाह के अर्श को देखता हूं, यानी मेरी निगाह सातों आसमान को चीरती हुई रब के अर्श तक जाती है, और जब मैं निगाह नीचे डालता हूं तो तहत सरा तक जाती है। सारी मखलूक या रसूलल्लाह मेरे ऐसे सामने है, मैं उन्हें पहचानता भी हूं कौन कौन है। या रसूलल्लाह जे इजाजत होवे, जे बदुहा दा मुखड़ा नाराज न थीवे तो थोड़ा सा और अर्ज कर दो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ या रसूलल्लाह मैं जन्नतियों को भी जानता हूं, जहन्नमियों को भी जानता हूं, और उनको पहचानता भी हूं। ये भी मालूम है कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। और आज का मुसलमान कहता है अल्लाह के नबी को तो कुछ इल्म ही नहीं,
غلام جو ہے مرید مرشد کے سامنے اپنا مقام سنا رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس امت کی تربیت فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں بدگمان نہ ہو جانا، اپنے مرشد کو اپنے نبی کو معاذ اللہ اتنا ہلکا نہ سمجھ لینا۔ سنو، جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اس امت کو سمجھ رتی برابر نہیں آئی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو، آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑا سا اور بتا دوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ضرور بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ جنت کو دیکھتا ہوں، جہنم کو دیکھتا ہوں، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، ان کو جانتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا جا اور دس دوں، تھوڑا سا اور بتا دوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اور بتاؤ۔ یا رسول اللہ میں ان کو بھی پہچانتا ہوں جو حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھ مبارک سے جام نوش کریں گے، جو حوض کوثر سے جام نوش کریں گے ان کو بھی پہچانتا ہوں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بتا دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نیچے والا ہونٹ مبارک ایسے کیا، خاموش رہو، خاموش رہو، جب رب نے پردے ڈالے ہیں بس پردے رہنے دو۔ یہ ہے مرشد، یہ ہے مرشد۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ ایک راز ہے۔ تو اللہ جیسے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ اللہ کی تو اللہ نے ان مقامات پہ پہنچا دیا، یہ منازل طے کروا دی۔ آج کے دور میں جو حضور کا غلام ہے، جب اس غلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ اللہ کرو گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کم پڑھنا ہے، یہ زیادہ پڑھنا ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ذکر رات کو کرنا ہے، یہ رات کے کس پہر کرنا ہے، یہ کس موسم میں کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہوں گی، وہ تمہیں ساری رہنمائی دے گا۔ جب رہنمائی کے مطابق کرو گے تو انشاءاللہ پھر نفع ہی نفع ہوگا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تشخیص کروا لیں، دوائی لکھوا لیں، اور یہ نہ پوچھیں کھانی کیسے ہے، تو گھر آ کے پھکے مارو تو پھکے مارنا پھر کی ہوئے گا، ریئیکشن نقصان ہوگا۔ بے نہیں، ہم نے یوٹیوب سے وظیفے سنے، کتابوں سے پڑھے، پھر ہم نے پڑھ کے پھکے مارے، 1.25 لاکھ دے تے پھکے مار کے تے پھر پٹھے ہی پی گئے، پھر کی ہو گئے پٹھے پی گئے۔ وہ کہتے ہیں نا تویز پٹھے پی گئے، لوگوں نو تویز پٹھے پیندے سی، ساڈے دور چ کیا ہوا ہے کہ ہمیں وظیفے پٹھے پی گئے۔ لوگ سنا تھا نا وہ جی تویز پٹھے پی گئے نے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کیا ہوا، ہمارے مائی بابوں کو، ہماری نوجوان نسل کو بھی بلکہ کیا ہوا کہ ہمارے وظائف ہمیں الٹے پڑ گئے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کو فیس دی، اپنی بیماری کی تشخیص کروائی، پرچی بنوائی، میڈیکل سٹور سے دوائی خریدی، یہ نہیں پوچھا کہ کھانی کیسے ہے۔ اس کو لا کر جو ہے وہ کہا کہ جلدی کھاؤ، زیادہ کھاؤ تاکہ آرام آ جائے گا۔ ادھر بھی ہم نے کہا زیادہ پڑھو، زیادہ پڑھو، ہمارے مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے۔ دن میں بھی پڑھو، رات میں بھی پڑھو، حرام کھاتے ہوئے پڑھو، جس حال میں بھی پڑھو، پڑھتے جاؤ تاکہ ہمارے دنیا کے مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے۔ اور کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا زیادہ پڑھو، زیادہ پڑھو، ثواب ہوگا، لیکن معالج سے مشورہ نہیں کیا، تو پھر وہ مریض سے کیا بن گئے، ہسپتال بن گئے۔ پہلے ایک مرض تھا، ایک مسئلہ تھا، پھر وہ مسئلے سے مسائل بن گئے، پھر وہ خود ہی ایک ہسپتال بن گئے کہ تمام زمانے کی بیماریاں پھر ان کے اندر آ گئی۔ اب وہ معالج کے پاس جاتے ہیں تو معالج کو سمجھ نہیں آتی، اب وہ خود اپنے اندر جانتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ پڑھائی چھوڑ کے تو یہ شروع کر لو، یہ پڑھائی چھوڑ کے تو یہ شروع کر لو۔ یہ تو میرے کریم کا کرم ہے، میرے کملی والے کا کرم ہے کہ اس نے 2023 میں ہمیں حکم جاری کر دیا کہ امت کے اوپر راز کھول دو کہ جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی نفع ہونے والا نہیں ہے، جب تک میرے غلاموں کو درمیان میں لے کر نہیں آؤ گے میرا فیض منتقل ہونے والا نہیں ہے۔ جو کرنا جی اپنے ڈنڈا دے کرنا جی۔ تو پھر ہم اس امت نے اپنے بازوؤں پہ جو کچھ کیا ہے وہ اب حقیقت کھل چکی ہے، اب اس کے اوپر ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بات کرنے سے پہلے خود ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب میں رجت کا مریض ہوں، تو میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ یہاں بھی آتے ہیں تو میں بلکہ بڑا سنجیدہ بیٹھا ہوتا ہوں، جب وہ بات ہم سے تعارف کرتے ہیں کہ میرا نام ڈاکٹر حامد شافی ہے، میں ملتان سے ہوں، تو وہ بات کرتے ہی حضرت صاحب میں رجت کی مریضہ ہوں، حضرت صاحب میں رجت کا مریض ہوں، تو میں بڑا سنجیدہ بھی بیٹھا ہوں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے۔
کل تک تو لفظ رجت آپ کو معلوم نہیں تھا، آج تشخیص کر کے بھی بتائے جا رہے ہو کہ میں رجت کا مریض ہوں. سمجھ آ گئی؟ تو الحمدللہ 1 سال کی محنت سے امت کے اندر شعور آ گیا. اللہ والا نقطہ میں نے یہ آج سمجھایا ہے کہ جب ذکر کا حکم اللہ کا کملی والے سے لوگے، فضائل اجر و ثواب کے بارے میں بھی کملی والے سے سنو گے، تو طریقہ بھی کملی والے سے ملے گا. اور آج کے دور میں پھر دوسری شرط کیا ہوگی کہ فضائل، حکم، طریقہ اور ساری جو دیگر شرائط ہیں ان سے ملیں گی جو حضور کے غلام ہیں. جیسے صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ اللہ کی تو ان کو نفع ہوا، آج کے دور میں ہم ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ اللہ کریں گے تو ہمیں نفع ہوگا. اور ہم ہاتھ میں ہاتھ کس کے دے رہے ہیں؟ رسالے میں. جیسا بیلنے سے نہیں ہاتھ دے گا، ہم نے رسالے میں ہاتھ دیا، کتاب میں ہاتھ دیا. یا طویل دھاگا کرنے والوں کو مرید ہو گئے، وہ بھی ایسے بے شرم 1 نمبر کے، ایسے بے غیرت 1 نمبر کے. بھائی تمہارا کام طویل دھاگا کرنا ہے، جن نکالنا ہے. تمہارا کام پیری مریدی کے ساتھ کیا ہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے پیری مریدی کے ساتھ؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ طویل دھاگا کرنے والے بھی پیر بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ پیر بن گئے. تو امت کا ایک عمومی طور پہ ذہن بن گیا کہ جو طویل دھاگا کرتا ہے، جن نکالتا ہے، شک کرتا ہے، وہ پیر ہوتا ہے. یعنی اب یہ پیر کی تعریف کیا بن گئی ہے؟ جن نکالنے والا، طویل دھاگا کرنے والا. پیر تو اللہ والو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے در پہ انسان کافر جائے تو مسلمان ہو جائے. پیر تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے در پہ بے نمازی جائے تو نمازی بن جائے. پیر تو اسے کہتے ہیں جس کے در پہ جو ہے وہ غافل جائے وہ ذاکر بن جائے. پیر تو اسے کہتے ہیں جس کے در پہ جانور جائے تو انسان بن جائے. ولایت تو یہ ہے، پیری مریدی تو یہ ہے. اب بات تو وہی ہے نا کہ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. اب یہ سودا اب ہم عوام کے سامنے کیسے بیچیں؟ عوام کہتی ہے کہ پیر وہ ہے جو تویز دیتا ہے، پیر وہ ہے جو وظیفے دیتا ہے. عوام کا ایک ذہن بن گیا ہوا. میں بتا رہا ہوں کہ پیر وہ نہیں ہوتا. میں نے کیا بتایا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے در پہ بے نمازی جائے گا نمازی بن جائے گا، کافر جائے گا تو مسلمان ہو جائے گا، غافل جائے گا تو ذاکر ہو جائے گا، جانور جائے گا تو انسان بن جائے گا، گناہ گار جائے گا تو بابا فرید بن جائے گا، شیخ الاسلام بہت ذکیہ ملتانی بن جائے گا، کوئی کتب بنے گا، کوئی ابدال بنے گا، کوئی غوث بنے گا، کوئی اللہ کے در کا فقیر بنے گا. یہ ہے ولایت، یہ ہے پیری مریدی. میں اب یہ رونا رو رہا ہوں کہ اب ہم یہ سودا کہاں بیچے، کتنے پھڑی لا کے سی بیچیے. آپ کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا، طویل دھاگا کرنے والوں نے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، ہمارے دروازے بند کر دیے ہیں. آج ہمارے در پہ لوگ آتے ہیں، وہ یہ ذہن بنا کر آتے ہیں کہ طویل دھاگے کے لیے جا رہے ہیں، طویل دھاگے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے ولیوں کا کام، پیروں کا کام، مشائخ کا کام طویل دھاگا تو ہے ہی نہیں. وہ ایک الگ شعبہ ہے عملیات کا، وہ عاملین کا کام ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب بار بار لوگوں نے آ کے طویل دھاگا مانگا تو جو مشائخ تھوڑا بہت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں طریقت کا کام کر بھی رہے تھے، وہ بھی لگ پڑے طویل دھاگے کے اوپر. کیوں؟ ڈیمانڈ اس کی ہے. اب جو عامل تھے وہ پیر بن گئے. ذرا توجہ رکھیے گا، جو عامل تھے وہ پیر بن گئے، جو پیر تھے وہ عامل بن گئے. قیامت ہے کہ نہیں؟ جو عامل تھے وہ بن گئے پیر، تو جو پیر تھے وہ بن گئے عامل. یعنی الٹ کر دیا سارا نظام ہے. تو پھر اب عوام بیچاری کہتی ہے کہ جی ہم اللہ والا کہاں سے ڈھونڈیں؟ ان کو تو بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ طویل دھاگا کرنے والا. کرو کڑی بھج گئی ہے تو وہ طویل لکھ کے دے گا کہ پتھر کے تھلے رکھو جا کے. ٹھیک ہے، گھر میں لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو جا کے جلا دو.